إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير۔ آج دنیا میں بہت ساری تہذیبیں ہیں اور ہر تہذیب کا اپنا اپنا ایک نظام اخلاقیات ہے، جبکہ اسلامی تہذیب اور اسلامی نظام اخلاقیات، جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ دنیا کا کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے جو اسلام جیسا ہو، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے یہ مانتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے ہر اعتبار سے مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ کی پسندیدہ چیز دنیا کی کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی نظام، کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے پسندیدہ دین اور نظام کا مقابلہ کر سکے۔ اس اعتبار سے چاہے کتنے بھی نظام کیوں نہ ہو، سب سے بہترین نظام اسلام کا نظام، اور چاہے کتنی بھی تہذیبیں اور اخلاقیات سامنے آئیں، سب سے کامل، مکمل اور اعلیٰ ترین نظام اخلاقیات اسلام کا نظام اخلاقیات۔ ہمارے یہاں بعض اقوال بڑے مشہور ہیں، یہ فلسفی مغربی دنیا کا مشہور فلسفی ہے، یہ اس کا مقولہ ہے۔ یہ مشرق کے فلاں بڑے معروف فلسفی ہیں، یہ ان کا مقولہ ہے۔ بڑے مقولات ہم مقولے پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے مسلمانوں میں بعض لوگ اتنے متاثر ہیں مغرب سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے بجائے مغرب کے مقولے پڑھ رہے ہوں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کا مقابلہ کلام الہی کے بعد کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں لینا ہے، وہ اصل منبع، وہ اصل سرچشمہ، سورس آف اسلام۔ اسلام کا اگر کوئی صحیح معنوں میں سرچشمہ ہمارے لیے ہے تو وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وصیتیں فرمائی ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ وصف دیا تھا کہ 2-4 کلمات میں آپ وہ بات کہہ جاتے جو کئی صفحات میں اس کی تشریحات کی گئی، یہ بھی نہیں کہ کی جا سکتی ہیں، تشریحات موجود ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، کتنے کلمات ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، 3 کلمے ہیں، پوری کتاب موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے
عربی میں کتابیں موجود ہیں، اردو میں کتابیں موجود ہیں، صرف ان کلمات میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ وصف دیا تھا، آپ فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع کلم عطا فرمائے ہیں، میں تھوڑے سے الفاظ میں وہ بات کہہ جاتا ہوں جس کے لیے بہت سارے صفحات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی قسم کے جوامع الکلمات میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وصیتیں ہیں، دو دو چار چار لفظ، لیکن اپنے اندر ایک لمبا مضمون لیے ہوئے، اور وصیتیں بھی آپ نے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کو وصیتیں کی، اور بعض علماء نے وصایا نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اس نام کی کتابیں لکھی ہیں کتب حدیث میں، جہاں جہاں کہیں وصیت کا ذکر آیا، آپ نے فلاں صحابی کو وصیت کی، فلاں صحابی کو وصیت کی، امت اسلامیہ کو وصیت کی، اور بعض صحابہ نے خود وصیتیں بیان کی۔ اوصانی خلیلی، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے میرے پیارے محبوب نے کچھ وصیتیں کی ہیں، 3 5 7، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، اور کبھی ایک ہی موقع پر امت اسلامیہ کے لیے وصیت کر دی۔ اور اگر کوئی وصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کی ہے تو کیا یہ وہ ہمارے لیے قابل عمل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شریعت میں، اسلام میں یہ قانون ہے کہ کسی خاص واقعہ کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس سے جو حاصل ہونے والا حکم عام ہے وہ لیا جائے گا۔ بات آپ نے ایک شخص سے کی، پوری امت اسلامیہ کے لیے وہ مسئلہ بن گیا، وہ شریعت بن گئی۔ اسی قسم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت سنن ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں۔ اوصانی خلیلی الگ وصیتیں ہیں، اور یہاں وہ 5 الگ وصیتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وصیتیں کی۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے، مجھ سے یہ کلمات حاصل کر لے، پڑھ لے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، پھر وہ ان کلمات پر خود عمل کرے اور ان لوگوں کو آگے سکھائے جو اس پر عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ ابو ہریرہ یہ صرف تیرے لیے نہیں، تم اس پر عمل کرو اور اپنے بعد میں آنے والے احباب کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو سکھلاؤ تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ قال قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کلمات میں لیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو فوری طور پر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کلمات آپ سے میں لوں گا۔ فاخذ بیدی فعد فیہا 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم انتہائی اعلیٰ درجے کا، اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو اگر کوئی بات بتانی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وعظ فرمایا، وعظ میں عام بات ہو گئی، اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک آدمی کا نام لیا، اسے کہا یا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، فرمایا یا معاذ، سواری پر بیٹھے وصیت کر دی۔ صحابہ کرام کو عام چلتے پھرتے وصیتیں کر دی، اور کبھی کبھی کچھ وصیتیں ایسی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، جیسے آدمی مسافر کی شکل ہوتی ہے، یہاں مسافے کا ذکر آ گیا تو اتفاق سے یہ بات بھی ذکر کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
सिखलाने के लिए आपका हाथ पकड़ लिया दोनों हाथों में। मुसाफा सिर्फ एक दाएं हाथ से है, ये तो मारूफ बात है ना। हमारे यहाँ जो दोनों हाथों से पकड़ के और झुक के मुसाफे करते हैं, ये कतअन साबित नहीं है। झुकना तो वैसे साबित नहीं, और दोनों हाथों से मुसाफा भी साबित नहीं। मुसाफा है एक हाथ से, सिर्फ दाएं हाथ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया हुआ है। क्या ये मुसाफा था? अगर ये मुसाफा होता, दोनों हाथों से मुसाफा करना सुन्नत होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथ लगाए होते। उनका ज्यादा हक बनता था कि वो दोनों हाथों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को पकड़े। उनका हाथ एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हैं, क्योंकि आप उनको वसीयत करने लगे हैं, कुछ दीन सिखलाने लगे हैं। वही मामला यहाँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फ़अख़ज़ बियदी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फ़अद्दा फ़ीहा ख़म्सन, और 5 गिने, 5 वसीयतें गिनकर 1 2 3 4 5 वसीयतें आपने की। और उनमें से सबसे पहली वसीयत कौन सी थी? इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, महारम से बचो, हराम करदा चीजों से बचो, तुम तमाम आबदों से बड़े आबद बन जाओगे। हर आदमी की ख्वाहिश है ना कि मैं आबद जाहिद हो जाऊं। अल्लाह करे कि सबकी ख्वाहिश ये हो, ज्यादा से ज्यादा मैं अमल करूं, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम हराम कामों से, हराम चीज़ों से, हराम नज़रियात और ख्यालात से बच जाओ, तमाम आबदों से आला तरीन आबद बन जाओगे। हराम चीज़ों से बचना अगर इबादत है, तो जो काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने का हुक्म दिया है, उन पर अमल करना इबादत होगा या नहीं? हराम कामों से बचना इबादत, और जिन कामों को हलाल किया है या जिन कामों को ज़रूरी करार दिया है, उन पर अमल करना भी इबादत। और अगर कोई दोनों काम ही कर ले, हराम से भी बच जाए और हलाल भी इख्तियार कर ले, तो समझे कि वो आबदन नास, आबद तफजील का सीगा, वो तमाम लोगों से बड़ा आबिद है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी का फतवा नहीं। अगर ये काम कोई कर ले कि हराम चीज़ों से बच जाए, हलाल को इख्तियार कर ले, आबदन नास। और हराम चीज़ें इस्लाम में कितनी हैं? गिनी चुनी। आप अगर कोई हराम चीज़ें खाने वाली गिनेंगे, उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, और हराम काम गिनेंगे, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। लेकिन जब बारी आएगी हलाल की, तो इतने बेशुमार हैं कि उनका शुमार करना हमारे बस से बाहर। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह ने हलाल कर दिए हलाल हैं, जो हराम कर दिए हराम हराम हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने सुकूत फरमाया वो तुम्हारे लिए जायज़ है। तो माना ये हुआ कि हराम काम कोई इतने ज़्यादा है नहीं। जो आदमी हराम कामों से बच जाए, वो गोया कि अल्लाह का बहुत ही बड़ा वली बन जाएगा। कबीरा गुनाहों से बच जाए, हराम खाने वाली चीज़ों से बच जाए, हत्ता कि मशकूक चीज़ों से भी बच जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी स्पेशल वसीयत फरमाई, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास। कुछ चीज़ें हलाल हैं, कुछ चीज़ें हराम हैं, इनके दरमियान कुछ मुश्तबे उमूर हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते। और आगे फरमाया, फ़मन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरअ लिअर्दिही व दीनिही। जिस आदमी ने अपने आप को शुबहात से बचा लिया, उसने अपना दीन
اور اپنی عزت، دونوں چیزوں کو بچا لیں۔ تو ہم نے صرف حرام سے نہیں بچنا بلکہ مشکوک اور مشتبہ اشیاء سے بھی بچنا ہے۔ اور حرام چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں بھی فرمایا ہے۔ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، قال اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش، جتنے فحاشی کے کام ہیں ان کو حرام کیا ہے، ما ظاہر منہا وما بطن، اور ان میں سے جو ظاہر ہیں وہ بھی اور جو باطن پوشیدہ ہیں وہ بھی، ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ والاثم، اور گناہ بھی حرام ہے۔ والبغی، اور بغاوت، بغیر الحق، ناحق بغاوت بھی حرام۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بناؤ جس کی اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ جن چیزوں کو غیر اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے ان کے لیے دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ ان چیزوں کو پوجو، ان کی عبادت کرو جن کی اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ جھوٹ باندھو، اللہ پر جھوٹ باندھو تم تو اس کو جانتے بھی نہیں کہ یہ اللہ کے لیے بات صحیح ہے یا نہیں۔ اب کتنی زیادہ چیزیں یہاں حرام قرار دی گئی ہیں، چند ایک چیزیں ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بعض چیزیں آتی ہیں، لیکن مطلقاً آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما نہیتکم عنہ فانتہوا ما استطعتم، ما نہیتم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے اجتناب کرو، یعنی اس سے بچ جاؤ، اس سے چھوڑ دو۔ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں حکم دوں وہ کر لو حسب استطاعت۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی آسانی فرما دی، حسب استطاعت، یہ نہیں کہ اتنا چاہے تم کتنے تنگ ہو جاؤ، مرنے کے قریب پہنچ جاؤ، کرنا ہی کرنا ہے۔ آدمی بیمار ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ بیمار فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہے یا سفر پر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جتنے روزے چھوٹ جائیں گے بعد میں رکھ لینا۔ تو یہ ہے کہ جو میں تمہیں حکم دوں اس کو حسب استطاعت قبول کر لو، اور جس چیز سے میں منع کر دوں اس سے کلیتاً باز آ جاؤ۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یغار، اللہ بھی غیرت کھاتا ہے، وغیرت اللہ ان یاتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، اور اللہ اس وقت بہت ہی غیرت کھاتا ہے، بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے جب مومن وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیا ہے، جو کام اللہ نے حرام کیا جس سے منع کر دیا۔ آج ہم دیکھیں کوئی بھی آدمی ہے، آفس میں کام کر رہے ہیں، کمپنی میں کام ہے، جو مالک ہے یا مسئول ہے، مدیر ہے، اس نے ایک نظام بنایا، کہا کہ یہ کام میرے آفس میں نہیں ہونا چاہیے، جو کرے گا کیا اس پہ وہ خوش ہوگا؟ بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بھی غیرت کھاتا ہے، اور اسے اس وقت سب سے زیادہ غیرت آتی ہے جب مومن کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ۔ حج کے مسائل، حج کے احکام ذکر کیے، ذالک یہ ہو گئے مسائل حج و عمرہ، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں
اللہ کے حرام کردہ مقامات کی بے حرمتی، اللہ کے حرام کردہ امور اور اشیاء کو اختیار کرنا، جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام اور منع کر دیا وہاں سے رک جاتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وہ اس کے رب کے پاس بہت ہی اچھا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو میں حکم دوں اس پہ حسب استطاعت عمل کر لو، اور جس چیز سے میں روکوں اس سے باز آ جاؤ۔ اور ساتھ ہی بعض اہل علم نے بڑی فرسٹ کلاس باتیں کہی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ خامس مشہور ہیں، 5ویں خلیفہ راشد، اور بعض اعتبارات سے وہ 6 خلیفہ راشد ہیں۔ 4 خلفاء راشدین معروف ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تھوڑے دنوں کے لیے خلافت کی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح ہو گئی، تھوڑے دنوں کے لیے وہ بھی خلیفہ۔ جو 5 خلفاء راشدین ہیں وہ یہ ہو گئے، اور 6 خلیفہ راشد علی منہاج النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے عین مطابق جو 5ویں خلیفہ بنے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کہتے ہیں لیست التقوی قیام اللیل و صیام النہار والتخلیط فیما بین ذالک، تقوی یہ نہیں ہے کہ راتوں کو تہجد پڑھو، دن کو روزہ رکھ لو، یا ان دونوں کے مابین جو کام ہے وہ کرتے رہو، ولکن التقوی ادا ما افترض اللہ، تقوی یہ ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ مکمل طور پر ادا کرنا۔ کبھی فرض نماز بھی چھوڑ دی اور کبھی تہجد پڑھنا شروع ہو گئے، کیا یہ انداللہ مقبول ہوگا؟ تہجد پڑھے نہ پڑھے اس کو فرض پورے کرنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تقوی یہ نہیں کہ دن کو روزہ رکھ لیا، رات کو اس نے قیام کر لیا، بلکہ اس پر اللہ رب العزت نے جو فرائض عائد کیے ہیں اپنے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، ان تمام فرائض کو ادا کرے، حقوق کو ادا کرے، تب جا کے اس کا معاملہ جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ وَتَرْكِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو ترک کر دے تو وہ شخص صحیح معنوں میں متقی ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ عَمَلٌ فَهُوَ خَيْرٌ إِلَى خَيْرٍ، یہ 2 کام کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، اللہ کی ممنوعات پر رک جائے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ دیگر نیک اعمال بھی کرے تو پھر اس کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب اندازہ کرنا کہ نیک عمل اگر ایک آدمی کے پاس ہیں لیکن وہ ساتھ ہی دوسرے کام بھی کیے جاتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا کر لیا، باہر نہیں کیا اندر گیا کر لیا۔ بعض اشعار میں آتا ہے کہ منبر پہ کھڑے ہو کے کوئی باتیں اور کرتے ہیں، چون بخلوت میروند کار دیگراں کنند، جب وہ خلوت میں ہو جاتے ہیں پھر کچھ اور ہی کام کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو، بلکہ جو صحیح معنوں میں تقوی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر میں بھی اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور جب اکیلا ہو تب بھی وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةٍ بَيْضَاءَ، میں یقیناً ان قوموں کو جان لوں گا، میرے سامنے ایسی قومیں آئیں گی، لائی جائیں گی جن کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ ہیں، تہامہ کے سفید بہت بڑے پہاڑوں جتنی ان کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کو ہوا کی طرح اڑا کر ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا، ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی اور سب برباد ہو جائیں گی، تاکہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔
जल्लहम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नालम काला अम्मा इन्नहुम इख्वानुकुम, फरमाया कि वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे ही भाई होंगे। व मिन जिल्दतिकुम, कहते हैं ना कि ये बनी आदम तुम्हारे जैसे चमड़े, तुम्हारी जैसी शक्लें, वो भी इंसान ही होंगे। व याखुज़ून मिन अल-लैल कमा ताखुज़ून, रात को वो भी क़याम करते होंगे जैसे तुम क़याम करते हो। वलाकिन्नहुम अक़वाम इज़ा खलो बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि जब वो अकेले होते हैं अल्लाह की हुर्मतों की बेहुरमती करते हैं। यानी जिन कामों को अल्लाह ने हराम करार दे रखा है उनकी बेहुरमती क्या होगी। अल्लाह ने हराम करार दिया, अंदर गए परवाह ही नहीं, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, हर चीज़ को लेके चल दिए। समझे कि ये उन लोगों में से हैं जिनके पहाड़ों जितने भी अगर नेक अमल होंगे तो वो सारे के सारे बर्बाद कर दिए जाएंगे। और गुनाह से बचना अंदर हो या बाहर हो, अगर इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो दें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या पर, कितने अंदर थे, कहते हैं ना 7 दरवाजे, इतने गल्लक़तिल अबवाब, ये नहीं कहा कि दरवाज़ा बंद कर लिया, कुरान में है कि उस औरत ने अंदर ले जाकर सारे दरवाजे बंद कर लिए। वक़ालत, और कहने लगी है तलक। कुरान करीम के अल्फाज के मुख्तलिफ अंदाज से इसकी क़िराअतें भी कई हैं और इसका माना भी कई तरह से किया गया है। तलक मैं तैयार हूँ, है तलक अब क्या ताख़ीर है। मुख्तलिफ क़िराअतें, मुख्तलिफ माने, और एक क़िराअत की गई हिंतुलक, मैं तेरे लिए अब रेडी हूँ, तुम क्या सोच रहे हो। कितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले लोग हैं। इतना एक मालदार औरत, बादशाह की बीवी, हुस्न जमाल बड़ा मारूफ, दौलत व माल बेशुमार, और कह रही हैं कि आओ मैं तैयार हूं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त तुम्हें क्या कहा, कहा मआद अल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में रखे, तेरे शौहर ने मुझे ठिकाना दिया हुआ है और मैं तेरे साथ ये करूँगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर गए और उस गुनाह से बच गए। अगर सामने कितनी भी ख्वाहिशात आपकी मर्जी के मुताबिक आपका दिल लिलचा रहा है, चाह रहा है, लेकिन अल्लाह ने उसे हराम करा दिया है, थोड़ा सा यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या सोच लिया करें, बिल्कुल आसानी हो जाए। अगर फवाहिश से बचना है तो बेहतरीन किस्सा इस सिलसिले में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। कहते हैं कि इमाम इब्नुल जौज़ी इस जगह पे आके अपनी तफसीर में, उनकी ज़ादुल मसीर नाम की तफसीर, बहुत तवील तफसीर है माशाल्लाह, 11 जिल्दों में, कहते हैं कि अगर अबूदियत और बंदगी सही मानों में देखनी है तो ये है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, दौलत बेशुमार, हुस्न जमाल कोई हिसाब ही नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर दिल में है, पीछे हट गए। पहली वसीयत। और दूसरी वसीयत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की, फरमाया वर्दा बिमा क़सब अल्लाहु लक तकुन अग़ना अन्नास, जो अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है उस पर राज़ी हो जाओ, क़नाअत कर लो, तुम दुनिया के सबसे गनी और मालदार शख्स हो जाओगे। अब हमारे यहाँ तो पैसा नहीं है तो हम अपने आप को मालदार नहीं समझते। क्या पैसा ही मालदारी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारी की तारीफ करते हुए फरमाया अल गिना गिनन नफ्स, मालदारी ये है कि आदमी दिल का मालदार। अल गिना गिनन नफ्स, मालदारी दिल की है।
یہ ہمارے یہاں جو سلسلہ بنا دیا گیا کہ مالداری ہم نے وہ سمجھ لی کہ پیسہ ہے تو مالدار ہیں، جو پیسہ نہیں ہے تو مالدار نہیں ہے۔ مال اگر اپنے دل کے اندر آدمی مالدار بن جائے، پرواہ نہیں، کھانا مل رہا ہے، صبح شام کا کھانا اللہ رب العزت دے رہا ہے، یہ مالدار ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث کئی مرتبہ ذکر کی ہے، من اصبح آمنا فی سربہ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں پرامن ہے، رات کو پرامن سویا، صبح پرامن وہ اٹھا، معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی بیماری کوئی علت نہیں ہے، امن موجود ہے اور صحت موجود ہے، وعندہ قوت یوم، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالداری کا انداز سنیے، کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک قوت یوم، ایک دن کی خوراک غذا یا کھانا موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اس کے گھر میں تو ساری دنیا کی دولتیں موجود ہیں۔ کتنی چیزیں آپ نے گنی ہیں؟ من اصبح آمنا فی سربہ، گھر میں پرامن موجود ہے، معافن فی جسدہ، جسم تندرست و توانا ہے، عندہ قوت یوم، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ اس کے گھر میں تو دنیا بھر کی دولتیں موجود ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اور ہمارے یہاں ایک دن کا، ایک سال کا، ایک نسل کا، اور کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ میری دولت تو کبھی نسلیں کھاتی رہیں تو ختم نہیں ہوتی، اور صحیح بات ہے، اتنی دولت ہے، کیا وہ سمجھ گئے کہ کافی ہے ہمارے لیے؟ یہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں کہ میرے لیے کافی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد برحق آتا ہے کہ بنی آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، ورنہ یہ پیٹ بھرا نہیں جاتا۔ فرمایا جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم دنیا کے مالدار ترین شخص بن جاؤ، یعنی جو ملا ہوا ہے اللہ پر توکل کرو، قناعت کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو پرندے کی مثال دی ہے کہ اگر کبھی تم پرندے جتنا بھی توکل کرو تو بھوکے نہیں مرو گے۔ فرمایا پرندہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی سٹور ہے جہاں اس کے پیسے، یا غلہ سٹوروں میں بھرا ہوا ہے، پیسے بینک میں بھرے ہوئے ہیں، کوئی چیز نہیں، صبح خالی پیٹ نکلا، شام کو پیٹ بھر کے آ گیا۔ تو میں تم اتنا بھی توکل نہیں کرتے؟ اگر آدمی کو اللہ رب العزت دے الحمدللہ، جتنا دے اتنے پر الحمدللہ، یہ دنیا کا مالدار ترین آدمی ہوگا اگر اللہ اسے یہ سمجھ دے دے۔ نہیں تو پھر جس کے پاس زیادہ ہے اور زیادہ اور زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک معیار ہمیں سکھلایا ہے، اگر دینداری کے معاملہ میں دیکھنا ہو تو کس کو دیکھو؟ جو تم سے زیادہ دیندار ہے، یعنی نیک اعمال کے معاملہ میں دیکھنا ہے، اسے دیکھو جو بہت بڑا نیک اعمال کرنے والا آدمی ہے۔ اور اگر آپ نے دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہے تو پھر اسے دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ نیک عمل کے لیے اوپر، دین کے لیے اوپر دیکھو کہ لوگ تہجدیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ 5 فرض بھی پورے نہیں کر رہا۔ دنیا کا معاملہ آئے تو دیکھو کہ لاکھوں کروڑوں سے تم بہتر ہو، پھر بھی پریشان، رات کو نیند نہیں، دن کو آرام نہیں، ایک ہی لگن لگی ہوئی ہے، نہیں اس کا مکان اتنا بڑا، اس کی گاڑی اتنی خوبصورت، اس کے پاس اتنی دولت۔ اب ظاہر ہے کہ دن رات سکون کیسے آئے گا؟ وہ چاہ رہا ہے کہ میں ان کی طرح آگے بڑھتا جاؤں، وہ نہ کبھی اس طرح ہو پائے گا کہ ساری دنیا سے بڑا مالدار ہو جائے، نہ اسے سکون آئے گا۔
اگر اپنے سے نیچے دیکھ لے گا تو اسے اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی دیکھو اللہ نے مجھے گاڑی بھی دی ہوئی ہے، گھر بھی دیا ہوا ہے، روٹی بھی میں 2 وقت کی آرام سے کھا رہا ہوں۔ لوگ بیچارے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، گھر نہیں، پیدل میلوں سفر پیدل روزانہ کرتے ہیں، گاڑی وغیرہ نہیں، کرائے کے لیے پیسے نہیں، اتنا بیچارے کماتے ہیں کہ وہ لا کے چولہا جل جائے، ایک وقت کا کھانا پورا ہو جائے۔ ان لوگوں کو دیکھو، کن لوگوں کو دیکھ کے تم پریشان ہوتے رہتے ہو جن کے پاس اتنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من ہدی للاسلام، وہ آدمی فلاح پا گیا، کام ہو گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو پا لیا، یعنی چاہے غیر مسلموں سے مسلمان ہو کے آ گیا یا رجسٹرڈ مسلمان جو ہیں، ہم تو رجسٹرڈ مسلمان ہیں نا، ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اسلام کی قدر کیا ہے ہمیں وہ معلوم نہیں ہے۔ اسلام کی قدر انہیں معلوم ہے جو نان رجسٹرڈ ہے، جو بیچارے کفر سے اسلام میں آئے ہیں، ماں باپ چھوٹ گئے، بہن بھائی چھوٹ گئے، حتیٰ کہ بیوی بچے چھوٹ گئے، اور ہر قسم کی دولت جائیداد سے اگلوں نے دھکا مارا، جاؤ اب جا کے کماؤ بھی اور کھاؤ بھی۔ اگر صحیح معنوں میں اسلام کی قدر ہے تو ان لوگوں کو ہے، ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے، ہمیں اسلام کی قدر کیا ہوگی۔ قد افلح من ہدی للاسلام وکان رزقہ کفافا وقانع بہ، اس کا اتنا رزق تھا کہ جس پہ اس کا گزارا چل رہا اور اس پہ اس نے قناعت کی، افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کر پاگلوں کی طرح وہ نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 144 میں فرمایا ہے خذ ما آتیناک وکن من الشاکرین، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اتنے پہ ہمارا شکر کرو۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تم وقت وقت پہ کھانا کھا رہے ہو، تمہیں تو اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت شاید عقل کے ذریعے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں زیادہ تر وہی کماتے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کئی ایسے انگوٹھا چھاپ ہیں اور وہ کروڑوں کے ملینوں کے مالک، اور کئی بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیچارے سڑک پہ اپنے جوتے چٹکا رہے ہیں اور کوئی کام دینے کو تیار نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اللہ رب العزت نے تقسیم کی۔ اور ساتھ ہی یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض اہل علم نے کہا ہے لو جرت الارزاق علی قدر العقول لم تعش البہائم، اگر کبھی عقل اور علم کے حساب سے رزق بھی آتا تو جانور تو بھوکے مر جاتے، جانور زندہ رہتے، ان بیچاروں میں تو کوئی عقل نہیں ہے۔ رزق جو ہے وہ عقل سے نہیں، وہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اور اللہ رب العزت نے جس انداز سے تقسیم کی اس پہ ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ اور پیسے کے پیچھے تعس عبد الدینار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، دینار کی پوجا کرنے والا، و عبد الدرہم، درہم کی پوجا کرنے والا، و عبد الخمیسہ، و انا اعطی و ان اعطی رضی، اگر اسے کچھ دیا جائے تو وہ راضی ہوتا ہے، وَإِن مَنَعَ سَخَطَ، ان منع سخط، اگر اس سے نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ درہم و دینار کا بندہ ہے، اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو خوش ہے، اور اللہ نے اگر کبھی لے لیا تو اللہ پر بھی ناراض ہونے سے باز نہیں آتے۔ یہ ہے ارضا بما قسم اللہ لک، ہے ابو ہریرہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، آگے بھاگنے کی کوشش، آگے 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 وہ نہ کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں لیس الغنا عن کثرت الارض، دولت مال اور سامان زیادہ ہونے سے آدمی مالدار نہیں ہوتا، ولکن الغنا غنى النفس، مالدار وہ ہے جو اپنے دل سے مالدار ہے۔ اور امام عطا، ابھی سلف صالح نے امت میں سے دیکھیں، صحابہ کرام کا تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، بلکہ انبیاء کرام کا دیکھیں، انبیاء کرام بکریاں چراتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بکریاں چرائی؟ فرمایا حل من نبی الا رعى الغنم، صحیح بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ وہ بکریاں چراتے رہے، اور انہی میں سے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، لوہے کا کام مشہور ہے نا ان کا، علنا لہ الحدید، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، نوح علیہ السلام کون تھے؟ کشتی کون بناتا ہے؟ کارپینٹر ہی بناتے ہیں نا۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ انبیاء کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، لیکن اپنی ڈیوٹیاں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ، امام عطا ابن رباح تابعی ہیں، مشہور و معروف امام ہیں، اور وہ آزاد کردہ غلام تھے، کالا رنگ، گنگری والے بال، جیسے حبشیوں کے عام طور پر ہوتے ہیں۔ آمش ایک بہت ہی بڑے امام گزرے ہیں، وہ بھی آزاد کردہ غلام تھے، نظر کمزور تھی، جسم کمزور تھا، لیکن دنیا آج بھی ان کا نام لے رہے۔ آمش یہ حدیث کے راویوں میں سے مشہور راوی ہیں، اور اسی طرح دیگر ائمہ ہیں۔ احنف بن قیس حلیم الطبع، کہتے ہیں کہ الاحنف یہ بھی راوی ہیں، حلیم الطبع، بلکہ کہا گیا حلیم العرب، عرب کے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حلم بردباری والے، کمزور کبڑے، یعنی کمر دوری ہو چکی ہے، جسمانی طور پر بڑے کمزور ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا ہوا ہے۔ یہ مقام ان کا دولت سے اور مال سے نہیں تھا، یہ تقوی سے تھا، اور جو اللہ رب العزت نے دیا اس پر ان کے راضی رہنے کی وجہ سے تھا۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر مومن بننا ہے تو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ مومن بننا ہے تو پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو گے مومن ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے مجھے وصیت کرنا شروع کی پڑوسی کے بارے میں، اتنی مسلسل وصیت کرتے گئے، پڑوسی کا خیال، پڑوسی کا احترام، پڑوسی کے حقوق، پڑوسی پڑوسی پڑوسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شک ہونے لگا کہ شاید یہ پڑوسی کو وارث بھی قرار دے دیں، پڑوسی کو جائیداد کا وارث، اتنا حق بیان کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، پڑوسی آپ کے ساتھ گھر میں ہے، آپ اپنا کوڑا کرکٹ اس کے آگے ڈال دیں گے، جیسا کہ عام طور پر آج کل ہے، اپنے گھر سے نکالا دوسرے کے گھر کے سامنے یا دونوں کے سر۔ پڑوسی کے لیے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کریں۔ سنن کبریٰ بہقی میں حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت جو ہے دلنی علی عمل اذا عملت بہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں وہ کام کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا کن محسنا، احسان کرنے والے بن جاؤ، اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ قال یا رسول اللہ کیف اعلم انی محسن، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں؟ ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ تو صحابی نے فوراً سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اچھا آدمی ہوں، محسن ہوں، اچھا سلوک کرنے والا ہوں؟ قال سل جیرانک، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، فَإِنْ قَالُوا إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، اگر پڑوسی نے کہہ دیا کہ تم اچھے آدمی ہو تو پھر تم اچھے آدمی۔ اب خود جا کے پوچھے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے کہہ ہی دیں گے کہ اچھا۔ آپ ان کو بھیجیے کہ جب میرے پڑوسی سے پوچھو میں کیسا ہوں، معاملہ تب سامنے آئے گا نا۔ اگر کسی کا پڑوسی کسی کے بارے میں یہ گواہی دے دے کہ یہ آدمی اچھا ہے، وہ یقیناً اچھا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر او قالوا انک مسیء فانت مسیء،
اگر انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، برا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو تمہارے پڑوسی نے جو کچھ کہا تم وہی ہو۔ فرمایا کہ اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اچھا سلوک کرنے کا معیار دیکھیں، کوئی دور نہیں، پڑوسی، اپنے پڑوسی سے پوچھ لو کہ تم کیسے ہو۔ اور ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ سب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دے رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لَأَن يَزْنِ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مَن يَزْنِي بِامْرَأَةِ جار، اگر کوئی 10 عورتوں سے زنا کرے اس سے بدترین گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی ایک بیوی سے زنا کرے۔ باہر کی 10 عورتوں سے زنا کرنے سے بھی برا گناہ اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ اسی طرح فرمایا کہ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حرام ہے، ناجائز ہے۔ فرمایا کہ تم باہر سے چاہے کتنی بھی چیزیں چوری کرتے رہو، تمہارا 10 گھروں سے چوری کر لینا وہ اس سے کم تر ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرو۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پڑوسی کے کس قدر حقوق ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ اِنَّ أَذَى الْجَارِ يُحَبِّطُ الْأَعْمَالِ، السلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ آدمی کو اذیت پہنچانا، پڑوسی کو اذیت پہنچانا اعمال کو برباد کر دیتا ہے، وَيَمْحُ الْحَسَنَاتِ، اور آدمی کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے۔ اِنَّ أَذَى الْجَارِ يَمْحُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَمْحُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں کہ پڑوسی کو اذیت دینا نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح سورج برف کو ختم کر دیتا ہے۔ سورج کی گرمی شروع ہوگی تو برف رہے گی، اگر پڑوسی کو اذیت دے گا تو سمجھیں کہ اس کی کوئی نیکیاں بھی نہیں رہیں گی۔ اور شعب الایمان بہقی میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ بڑی عبادت گزار ہے، بڑے صدقے دیتی ہے، بڑی خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی پڑوسی کو وہ اذیت دیتی ہے، یعنی اپنی جو ساتھ والے گھر والی ہے اس کو اذیت دیتی ہے۔ فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں، چاہے کتنے صدقات و خیرات دیتی رہے وہ جہنمی ہے۔ پڑوسی کو اذیت دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وجہ سے، صدقے دیتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، خیراتیں کرتی ہیں، فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک دوسری عورت ہے وہ بیچاری کچھ خیرات وغیرہ کرتی نہیں، کبھی کوئی عقد، پنیر، یہ جو دودھ سے اور دہی سے سکھا کے تھوڑا سا بناتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو میرا خیال بہت کم استعمال ہوتا ہے، عربوں میں خاص طور پر بدوؤں میں وہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی تھوڑا بہت پنیر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو تو وہ دے دیتی ہے، ورنہ اس کے پاس کچھ نہیں، فرض نمازیں ادا کر لیتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ ایک شرط یہاں کون سی تھی کہ یہ پڑوسی سے بہت اچھی ہے، کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں، لمبے چوڑے صدقات و خیرات نہیں، لیکن اپنے پڑوسی بہت اچھی ہے۔ فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ گویا کہ پڑوسیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ حق دیا ہے۔ فرماتے ہیں ان ممن یحبهم اللہ عز وجل کان له جار السوء یؤذیہ، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے کہ اس کا پڑوسی برا ہو، اذیت دیتا ہو اور یہ اس کی اذیت پر صبر کرتا ہو، حتی یکفیہ اللہ ایاہ بحیات او موت، یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اس کی موت سے یا حیات سے، یعنی اللہ اس کو ہدایت دے دے گا یا اللہ اسے اٹھا دے گا جو اپنے پڑوسی کو اذیت دینے والا ہے۔ اور چوتھی وصیت یہ فرمائی وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کرو،
تکن مسلمن، مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جو اپنے لیے پسند ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ اپنے لیے بہترین کھانے پسند ہیں، اپنے لیے بہترین چیزیں پسند ہیں۔ جب صدقہ یا خیرات کرنے کا موقع آیا تو دیکھا کہ گھر میں کون سا غلہ ہے جو خراب ہونے جا رہا ہے، صدقہ اس میں سے، تو یہ پسندیدہ چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لن تنا، چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکی نہیں ملے گی یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پیاری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فقراء مساکین کو دو تو وہ چیز دو جو کہ تمہیں خود پسند ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے پاس ہو۔ اور وہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے لیے اچھے رہو گے، لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو یقیناً تم لوگوں کے نزدیک محبوب بن جاؤ گے، لوگ بھی عزت کرنے لگ جائیں گے۔ وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ، اس وقت تک آدمی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز پسند نہ کرے جو کہ بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہاں ایک واقعہ بھی صحیح بخاری کا، صحیح ابن حبان کا موجود ہے، جو گزشتہ درس میں میں نے ذکر کیا تھا، جو کھانا کھانے کے بارے میں ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آ گیا، اپنے گھروں سے معلوم کیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہمان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پڑوسی نے کہا یا رسول اللہ میں ان کی خدمت کے لیے جاتا ہوں، میں آپ کے مہمان کی خدمت کرتا ہوں۔ ان صحابی نے فوری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر کے لیے قبول کر لیا۔ کہتے ہیں اپنے گھر میں گئے، بیوی سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کے لیے کچھ کرو۔ کہا کہ بچوں کے لیے صرف کھانا ہے، نہ تیرے لیے نہ میرے لیے۔ تو فرمایا کچھ بھی ہے بچوں کو سلا دو، کھانا لاؤ اور دیا بجا دو۔ گزشتہ تفصیل میں نے ذکر کیا نا۔ تو بالآخر کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے یہ صحابی تو آپ نے ارشاد فرمایا قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، آج رات تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ نے اس پر تعجب کیا۔ ایک اور ضحکا، دوسرا لفظ صحیح بخاری وغیرہ میں ملتا ہے کہ اللہ تمہارے اس عمل پر ہنس دیا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اللہ رب العزت ہنس دیے۔ اللہ کا تعجب کرنا اور اللہ کا ہنسنا یہ اللہ کی صفات ہے، ثابت ہے، ان کو مان لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور پانچویں نصیحت یا وصیت جو کی وہ یہ ہے لا ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسو نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اتنا ہنستے ہیں، اتنا کھل کھلا کے پھر ہنستے ہیں، اتنے زور زور سے کہکے لگاتے ہیں، یہاں بیٹھے وہ 2-3 آدمی باتیں کر رہے ہیں اور میرے خیال ہے ساتھ والے علاقے میں وہ باتیں سنی جا سکتی ہیں۔ باتیں نہیں سنی جائیں گی تو ہنسی بڑی اسپیشل قسم کی بات۔ بعض لوگوں کی ہنسی تو بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ اب ان میں سے کس کس کی ہنسی کا انداز آپ کو بتائیں؟ تھوڑا ہنسیں کوئی حرج نہیں، اعتدال میں ہنسنا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا کرتے تھے، زیادہ تر مسکراتے، مسکراہٹ چہرے پہ پھیل جاتی، لیکن کبھی کبھی آپ ہنستے بھی تھے، اور کبھی کبھی اتنا ہنستے تھے حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کی جو داڑھیں ہیں وہ بھی نظر آ جاتی، یعنی کھل کھلا کے بھی کبھی ہنستے لیکن کبھی۔ اور جو آدمی ہنستا ہی ہنستا رہتا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ولا تکثر الضحک، زیادہ نہیں ہنسو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہمیں دل زندہ چاہیے نا، ہم تو دل کو ذرا سی کوئی کسی طرف سے پتہ چلے نا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو فوراً بھاگتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اگر دل زندہ چاہیے
تو کثرت کے ساتھ ہنسنا چھوڑ دیجئے، بس جائز مناسب سا جتنا سا ہنسا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، واللہ لو تعلمون ما عالم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو، لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تو پھر تم زیادہ رویا ہی کرو، ہنسا بہت کم کرو۔ یعنی اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ آخرت میں عذاب کیسے ہیں، قبر میں عذاب کیسے ہیں، تو تم ہنسنا بھول جاؤ، رونا ہی رونا تمہارے لیے مقدر ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اذنب ذنبا وهو يضحك دخل النار، جو گناہ بھی کرے اور ہنستا بھی جائے وہ جہنم میں داخل ہوگا، وهو يبكي، جبکہ وہ اس وقت رو رہا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری گزر رہے ہیں، معروف ہے نا تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک نوجوان بہت ہنس رہا ہے، یعنی 2 4 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان ہے وہ بہت ہی زیادہ ہنس رہا ہے، وَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ فِي الضَّحْكِ، یعنی ہنسنے میں وہ اتنا ہے کہ وہ کہیں کہ حد سے گزرا ہوا ہے، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا یا فتح، اے نوجوان، حل مررت بالصراط، کیا تم پل صراط کے اوپر سے گزرے ہو؟ پل صراط جو آنے والا ہے نا آگے، کیا تم اس کے اوپر سے گزرے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے نہیں۔ پھر پوچھا فہل تدری الی الجنت تسیر ام الی النار، کیا تم یہ جانتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں۔ قال فما ھذا الضحك، تو پھر اتنا ہنس رہے ہو، اتنی ہنسی تمہیں کیسے آ رہی؟ فما رؤی الفتى بعدها ضاحكا، اور اس کے بعد پھر وہ نوجوان کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یعنی بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کس پوزیشن میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کل جہنم میں ڈالا جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم پل صراط سے پار ہوں گا نہیں ہوں گا۔ اللہ نے ہدایت دے دی، توفیق دے دی، ہنسنا چھوڑ دیا۔ ہنسیے، خوش رہیے، مسکرائیے، لیکن حدود کے اندر، اعتدال کے اندر، اتنا نہیں کہ آدمی حد سے بڑھ جائے۔ کئی لوگ ہنستے ہوئے ساتھ اچھلتے ہیں، بڑا ابر کے گرتے ہیں، آوازیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، پہلے تھوڑا سا ہنسا، اس کے بعد ایک لمبی سی، بعض میں نام نہیں لیتا ملک کا، بعض ملکوں کے لوگ ہیں ان کی ہنسی کے آخر میں یہ بڑی لمبی ہوتی ہے۔ یعنی ہر قسم کا ہنسی ایک حد کے اندر رہے تو وہ جائز ہے، ورنہ چھوڑ دی جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر اور دیگر وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔